اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ جمعہ کی نماز کے بیچ میں شامل ہوئے تو کیا جمعہ ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد شامل ہوا ہو تو کیا وہ جمعہ کی نماز ہی ادا کرے گا یا عام ظہر کی طرح 4 رکعتیں ادا کرے گا؟ عاطف صاحب پشاور سے۔ عاطف بھائی، اگر آخری قعدہ میں بھی شامل ہوا ہے نا تو بھی جمعے کی نماز ہی ادا کرے گا وہ۔ اچھا بھائی، زید صاحب نے کشمیر سے پوچھا ہے دوپہر کا کھانا ظہر سے پہلے کھانا چاہیے یا ظہر کے بعد؟ نیز اگر ظہر سے پہلے کھایا تو قیلولہ کر کے نماز پڑھیں یا نماز کے بعد قیلولہ کریں؟ زید بھائی، ظہر کا کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب بھوک لگ رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو نماز سے پہلے بھوک لگتی ہے تو نماز سے پہلے کھا لیں، نماز کے بعد بھوک لگتی ہے تو نماز کے بعد کھا لیں۔ باقی قیلولہ ایسے ٹائم پہ کریں کہ ظہر کی جماعت آپ کی قضا نہ ہو۔ اگر جماعت قضا ہو گئی تو پھر یہ گناہ ملے گا آپ کو، تو قیلولہ آپ اپنی سیٹنگ سے کر لیں۔ عام طور پہ تو صحابہ کرام کا معمول یہی تھا کہ وہ ظہر کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے قیلولہ، اور لیکن جمعے کے دن ظہر کی نماز سے پہلے قیلولہ کیا کرتے، لیکن جمعے کی نماز جلدی ہوتی تھی تو اس میں نماز کے بعد کرتے تھے۔ لیکن نمازیں بھی مختلف مسجدوں میں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی سنت نہیں ہے، جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو۔ آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے کھانا کھائیں، قیلولہ کریں۔ نماز کا ٹائم ہے تو پہلے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد قیلولہ کر لیں۔ قیلولے کا صحیح وقت اور طریقہ، قیلولہ کا درست وقت کیا ہے؟ کیا قیلولہ کھانے سے پہلے کر سکتے ہیں؟ تنزیل اختر سکھر سے۔ قیلولے کا لفظ، یہ قیلولہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، جو لغت کی کتابوں میں اس کی میننگ لکھے ہوئے ہیں، دوپہر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھی یہی عمل حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ دوپہر کھانے کے بعد آرام کیا کرتے تھے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن کیونکہ نماز جلدی ہوتی تھی تو نماز کے بعد کھانا اور قیلولہ کرتے تھے، اور عام دنوں میں ظہر کی نماز سے پہلے کھانا اور قیلولہ ہوتا تھا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قیلولے کا جو ٹائم ہے وہ دوپہر کا ہے اور کھانے کے بعد ہے، کھانے سے پہلے نہیں ہے۔ تو اس لیے افضل طریقہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیب دی ہے، قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، فرمائے قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ بڑی ترغیب ہے اس کی، اور صحت کے حوالے سے بہت مفید ہے، اس سے کھانا ہضم ہونے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ کسی کے پاس اگر کھانے کے بعد آرام کا ٹائم نہیں ہے، یہ کھانا ایسے ٹائم پہ کھاتا ہے، وہ کہیں جاب کر رہا ہے، مجبور ہے، تو پھر پہلے کرنے کی بھی گنجائش ہے، پہلے آرام کر لے، لیکن اصل جو وقت ہے وہ کھانے کے بعد ہے، کھانے سے پہلے نہیں ہے۔